ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور ڈریسنگ سینس ہمارے ملک میں اور دنیا بھر میں بڑا چینج بھی ہو رہا ہے, ایوالو بھی ہو رہا ہے. لوگ اپنی طرف سے بہت بہترین کپڑے پہن کر تیار ہو کر دفاتر جایا کرتے ہیں. اس وقت ہم اس ڈریسنگ سینس کو زیادہ تر جو اس کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ پروفیشنل ڈریسنگ سینس کے حوالے سے, یعنی جب آپ دفاتر جاتے ہیں, میل اینڈ فیمیل بوتھ. تو اس کے بارے میں ہمارے ساتھ اس وقت امیج کنسلٹنٹ موجود ہیں جو اوور آل ویسے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی امیج جس طرح کی, آپ کی امیج کیسی بننی چاہیے, آپ کو کپڑے کیسے پہننے چاہیے, کیری کیسے کرنا چاہیے. ان کے ڈفرینٹ پوائنٹس میں سے ہم نے ایک پوائنٹ پک اینڈ چوز کیا ہے اس وقت جو کہ پروفیشنل ڈریس اپ کے حوالے سے ہے. حامد سعید صاحب نیو یارک سے ہیں, اس وقت پاکستان آئے ہوئے اور ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو. تھینک یو, پلیجر. حامد صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ کیونکہ آپ مختلف اپنے سوشل میڈیا پر بھی چیزیں شیئر کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کتنا امپورٹنٹ ہے کس طرح سے ڈریس اپ ہونا. میں آپ سے پاکستان کی سوسائٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے میل اینڈ فیمیل بوتھ کے کانٹیکسٹ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پروفیشنل ڈریسنگ جب ہم کرتے ہیں, دفاتر جب ہم جاتے ہیں, تو غلطیاں کون کون سی کرتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب میں آیا تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں آئے ہیں, کیا پاکستانی لوگوں کو ڈریس اپ کرنا نہیں آتا. تو میں کہتا ہوں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, پاکستانی کو ڈریس اپ کرنا آتا ہے. تو پوچھتے ہیں پرابلم کیا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ پروفیشنل ڈریسنگ میں کہ ایک دن بندہ بہت اچھا لگتا ہے بائی ڈیزائن یا بائی ڈیفالٹ, دوسرے دن تیسرے دن بندہ سم وٹ اچھا لگتا ہے, بندہ یہ بندی ڈزنٹ میٹر, مین وومن ڈزنٹ میٹر. اور اس کے بعد تیسرے چوتھے دن پانچویں دن کہتے ہیں کہ آر یو دا سیم پرسن. تو سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ ہے ایک بندے کی کنسسٹنٹ لک نہیں ہے, جسے کہتے ہیں نا پرسنل برانڈنگ نہیں ہے. تو یہی سب سے بڑی غلطی ہے ایکچولی. تو اس میں پرسنل برانڈ کو کیسے بلڈ کیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. تو لیٹس سے فار ایگزامپل اس میں کچھ فیکٹرس ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی کلریشن کیا ہے, آئی کلر, اسکن ٹون, اور آپ کی ہیئر کلر کیا ہے. اگر آپ اس کے مطابق کنسسٹنٹ لباس نہیں پہنیں گے, obviously you're not going to look that great. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ کی فزیک کیا ہے, آپ شارٹ ہیں, ٹال ہیں, ہیوی ہیں. اگر اس کے مطابق آپ کپڑے نہیں پہنیں گے, اگین you're not going to have a signature look. اور تیسری چیز یہ ہے کہ پرسنالٹی کے مطابق آپ کپڑے نہیں پہنیں گے. لیٹس سے you have a flamboyant personality or you have a conservative personality, اس کے مطابق آپ نے کپڑے نہیں پہنے, اگین you're not going to look that great. اور چوتھی اور پانچویں چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اپنی پوزیشن کے مطابق اپنے کپڑے نہیں پہنے. لیٹس سے آپ سی ای او ہیں, آپ پریزیڈنٹ آف اے کمپنی ہیں, لیکن آپ لگ نہیں رہے پریزیڈنٹ آف اے کمپنی. آپ سینئر مینجمنٹ میں ہیں, مین وومن ڈزنٹ میٹر, آپ لگ نہیں رہے. سو it's not gonna work. اور آخری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے پروفیشن کے مطابق کپڑے پہنتے کہ نہیں پہنتے. اگر آپ ایک انجینئر ہیں تو انجینئر لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے. اگر آپ ہوسٹ ہیں تو ہوسٹ لگ رہی ہیں کہ نہیں لگ رہی. اگر آپ whatever the profession is, اگر لائر ہیں جو whatever the profession is, آپ وہ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. تو ساری مسٹیکس جو ہیں وہ, جسے میں کہوں گا کہ ایک سگنیچر لک نہیں ہے, ایک مسٹیک کی بات نہیں ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے, اچھا میں اس میں کچھ چیزیں آپ سے پوچھنا بھی چاہتی ہوں حامد صاحب. جیسے آپ نے سگنیچر لک کی بات کی, اکثر لوگ اپنا ایک سگنیچر لک رکھنا بھی نہیں چاہتے, وہ ایوالو کرنا چاہتے ہیں, وہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ چینج کرنا چاہتے ہیں. اینڈ دیر آر سرٹن جابس ویئر یو وانٹ پیپل ٹو گیٹ کنیکٹڈ ٹو یو, اور اس کے لیے آپ ویسی ڈریسنگ کر رہے ہوتے ہیں. یا آپ جس طرح آپ نے سی اوز کی بات کی, اکثر سی اوز یا ٹاپ مینجمنٹ جو ہے وہ اپنے باقی لوگوں سے کنیکٹ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے, تو وہ ویسا ہی لک دیتے ہیں. یا پھر بائی ڈیفالٹ ہی کچھ لوگ جو ہیں وہ ایزی کپڑے پہننا چاہتے ہیں, وہ اس طرح سوٹس میں نہیں آنا چاہتے, تو اور اکثر لوگ ان کی تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں. سو دیر آر ملٹیپل فیکٹرز اٹیچ ٹو اٹ. ان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں اس کی مثال ایسے دوں گا کہ لیٹس سے فار ایگزامپل آپ ایک پائلٹ ہیں, آپ پی آئی اے میں کام کرتے ہیں یا کسی ایئر لائن میں کام کرتے ہیں, تو آپ کہیں گے یار میں جو نا میں تو آج جو ہے نا آئی ڈونٹ فیل گڈ, میں ڈفرینٹ کلرس ٹرائی کرنا چاہ رہا ہوں, میں ڈفرینٹ گارمنٹس ٹرائی کرنا چاہ رہا ہوں. اور آپ اس میں جو ہے وہ لیٹس سے فار ایگزامپل یو کم ود ٹی شرٹ اینڈ جینس, آئی مین ہو از گونا فلائی ود یو. دیکھیں ڈریس کوڈ کی بات یہ ہے کہ ڈریس کوڈ کا ضروری مطلب نہیں کہ آپ یونیفارم ہیں. ڈریس کوڈ جو ہے نا وہ اگر ایکسپلسٹ نہیں ہے تو امپلسٹ ڈریس کوڈ ضرور ہے. اچھا, اس میں چند باتیں جو میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی, آپ ڈفرنٹ کلرز ضرور پہن سکتے ہیں. ایک سگنیچر لک کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ایک ہی ڈریس پہنا ہوا ہے, سیم سوٹ پہنا ہوا ہے, سیم شرٹ پہنی ہے, سیم ٹائی پہنی ہے, یا اگر آپ وومن ہیں تو آپ نے سیم ڈریس پہنا ہوا ہے. I am not talking about that.
जी यू आर टॉकिंग अबाउट सेम स्टाइल, नॉट द सेम कलर. एग्जैक्टली. और हाँ, बिल्कुल. दूसरी बात ये कि सर्टन कलर्स जो है ना, अगर आप उनसे बाहर निकलते हैं तो जी. यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक. फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉर्पोरेट के बंदे हैं, आप कहते हैं यार मुझे तो कलर बड़े पसंद हैं, आई एम अ कलरफुल गाय, दिस दैट होल बिट. आप रेड जैकेट पहन के आ जाते हैं, आप ग्रीन जैकेट पहन के आ जाते हैं. यू नॉट गोना मेक एनी सेंस. आई मीन नोबडीज गोना, people are going to probably not take you seriously. तो What इसमें if it certain suits parameters you? हैं What if it for makes man you and woman. stand out? जी. And what if it suits you? What if it make you stand out? मैं इसीलिए तो बात की, सबसे पहले बात ही मैंने ये की है कि अगर आपको सूट नहीं करता तो आपको पहनना नहीं चाहिए. जो आई अच्छा. कलर, हेयर कलर, स्किन टोन के मुताबिक आप कलरेशन ही रखेंगे. हाँ. अब लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स टॉक अबाउट दिस. मैन और वुमेन दोनों के लिए चार कलर्स हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी स्किन टोन पे. वो है ब्लैक. ब्लैक इज लाइक यू कैन ऑलवेज लुक ग्रेट इन दैट. इट्स अ पावर कलर. मैन वुमेन. अच्छा, इसमें कोई अपने रंग की बात भी नहीं है कि मेरा सांवला रंग है, मैं ब्लैक नहीं पहन सकता. इट्स अ बिग मिथ. एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू. तो ब्लैक जो है, ब्लैक इट रिप्रेजेंट्स पावर and it represents, you look very professional in this. दूसरा कलर डार्क नेवी है, for man and woman both against a great color. इसमें आप अप्रोचेबल भी लगते हैं, आप पावरफुल भी लगते हैं. तीसरा कलर है ग्रे, डार्क ग्रे, और उसके बाद मीडियम ग्रे. शूटिंग में जिसमें 2 पीस सूट की बात हो रही है, ये 4 कलर्स, ओनली दीज 4 कलर्स जो है पाकिस्तानी स्किन टोन पे चलते हैं और हमें पहनने चाहिए. और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में जितने पावरफुल मैन हैं, G7 के प्रेसिडेंट देख लीजिए आप, ठीक है ना, कौन से कलर्स पहनते हैं. अगेन यू विल सी, अब डार्क कलर में होंगे, व्हाइट शर्ट होगी, पावर टाई होगी, सॉलिड कलर्स. हाँ, दिस इज अनदर थिंग. चेक मैक जो है ना, ये सारा रख लें पार्टी वार्टी के लिए. आप ज्यादा लाउड क्लोथिंग करेंगे. एग्जैक्टली फॉर वुमेन आई वुड लाइक टू से इट, फॉर अ प्रोफेशनल वुमन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, I know women like to try so many different colors and different designs and everything. जो print है ना, उसको avoid करें. उसकी वजह यह है कि जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप प्रिंट पहनती हैं, आप बड़ी होमी सी लगती हैं. और दूसरी बात यह है कि उसमें प्रिंट में सो मेनी कलर्स आर देयर. वो सारे कलर, उसमें कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर कौन सा कलर अच्छा लग रहा है. उसमें 10 कलर्स चल रहे हैं. और दूसरी उसमें बड़ी रीज़न यह है कि वो बड़ा बिजी लगता है. आपने प्रिंट का दुपट्टा पहना हुआ है, प्रिंट की आपने कमीज पहनी है, प्रिंट की आपने शलवार पहनी है, उसके बाद साथ में सारी ज्वेलरी चल रही है, मेकअप चल रहा है, तो ये लुक्स लाइक लार्ज एंड लार्ज कलर्स. तो जो ऑडियंस है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है देख के. ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट हो जाती है. अगर आप डिस्ट्रैक्ट करेंगे, ऑडियंस कैन नॉट पे अटेंशन ऑन यू. आई मीन द होल आइडिया इज कि सारी अटेंशन तो आप पे होनी चाहिए, आपकी बात पे होनी चाहिए, ना कि आपके लिबास पे होनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वैसे अब सॉलिड कलर्स बड़े इन हो गए हैं. सॉलिड ड्रेसेस, प्लेन कलर्स, ये मेल फीमेल दोनों में ही आजकल काफ़ी इन है, पाकिस्तान में भी, और लोग इसे कैरी करते हैं. बट अगेन वो हम शायद जल्दी बोर हो जाते हैं और हम दोबारा से एक्सपेरिमेंट्स की तरफ आते हैं. आप थोड़ा सा ना उसको थोड़ा सा आप कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग कर सकती हैं. फॉर एग्जांपल, आपने ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है कि जो मैं प्रिंट सॉलिड पहनूंगी तो मैं बोरिंग लगूंगी. आप पता क्या करें, आप ट्रिमिंग करें, उसके साथ पाइपिंग करें, उसको आप इंटरेस्टिंग बनाएं. उसके साथ आपके पास स्कार्फ हैं, उसके बाद आपके दुपट्टे हैं, उसके बाद आपके पास मेकअप है, उसके बाद आपकी ज्वेलरी है. यू कैन मेक इट लुक वेरी इंटरेस्टिंग. मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाह रहा हूँ. आई एम नॉट मेकिंग एनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट हियर, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो का अगर आप वार्डरोब देखें, यू विल हार्डली फाइंड अ प्रिंट इन देयर. क्या उस वक्त प्रिंट पॉपुलर नहीं थे? I mean, she was way up there. I mean, she could have easily worn print. लेकिन उन्होंने नहीं पहना. इसके अलावा आजकल की आप देखें women में, तो आप हिना रबानी को देख लीजिए. I mean, she's always in solid colors. तो मतलब दूसरी बात मोर इम्पोर्टेंट ये है कि आप दुनिया में जितनी मोर पावरफुल वुमेन देखेंगे, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो सोशली देखेंगे या पॉलिटिक्स में देखेंगे, दे ऑल लाइक वेयरिंग सॉलिड कलर्स. जो केट आई थी, जो क्या नाम था उसका, जो प्रिंसेस आई थी पाकिस्तान में फ्यू इयर्स अगो, तो उसने भी सॉलिड कलर्स पहने हैं. सॉलिड कलर में देखें, याद रखें कि आपकी पर्सनैलिटी शाइन करेगी, आप शाइन करेंगे. अगर आप बहुत ज्यादा प्रिंट पहनेंगी या बहुत ज्यादा टेक्सचर पहनेंगी या बहुत सारे डिजाइन पहनेंगी, then you will go into the background and then the garment is going to show up front. हाँ, तो ये प्रोफेशनल एडवाइस है. वन कलर, सॉलिड कलर, बिजी प्रिंट्स नहीं होने चाहिए. ये प्रोफेशनल है. उसके अलावा अगर आपने प्रिंट्स पहनने, बिजी दिखना है, तो वो फिर आप दोस्तों में जाके कर सकते हैं. Yeah, exactly. उस तरह की गैदरिंग्स में कर सकते हैं. You can please your heart, whatever you want. अच्छा, कुछ और मिस्टेक्स हैं जिसकी आपने बात की. अच्छा, मैं एक चीज, क्योंकि आखिरी मिनट है, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ, बिकॉज ये मैंने हमेशा देखा कि एक फैशन स्टेटमेंट है कि आदमियों के जो बेल्ट है और शूज है उसका रंग सेम होना चाहिए, एक कलर के होने चाहिए, और औरतों का जो सैंडल्स हैं और बैग है उसका कलर सेम होना चाहिए. तो ये अभी भी इन है, या ये मिथ हो गई है, या ये कहीं आगे पीछे हो गई ये बात?
نہیں نہیں دیکھیں سرٹن تھنگ اور آلویز ان نہ کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ ان تھی یا آؤٹ تھی دیز آر جسٹ جسے کہتے ہیں نا آپ کے مینرز آف ویئرنگ کلوتھس ہیں جیسے پرسنل مینرز ہوتے ہیں اسی طرح یہ ڈریسنگ ایٹیکیٹس ہیں. تو آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس کے ساتھ پینٹ کے ساتھ بیلٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ شوز کے ساتھ میچ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اور اس میں انٹریکیسیز ہیں. اب بیلٹ ہے لیٹس سے ایگزامپل آپ نے 2 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے, جو پاکستان میں بڑی مسٹیک دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بیلٹ آپ نے لگائی ہے کیجول, اتنے موٹے بکل کی بیلٹ لگائی ہے جو اس کے اوپر بہت سارا لکھا ہوا ہے, گوچی موچی لکھا ہوا ہے. You are promoting a brand over there, many cases میں دیکھ رہا ہوں وہ گوچی بھی فیک لگا ہوتا ہے, جیسے صدر بازار میں ملتی ہے, انارکلی لاہور میں ملتی ہے وہ 150 روپے والی. تو آپ اپنی کریڈیبلٹی کو منیمائز کرتے ہیں, ایسی چیزیں نہ کریں. اچھا اس میں بکل جو ہے وہ چھوٹا ہونا چاہیے. اچھا اس کے علاوہ اور چند چیزیں ہیں جیسے ساکس پہنی ہیں. سو ساکس جو ہیں وہ کون سی یوزلی ہوتا ہے کہ ساکس پہنی ہے وہ اتنی جیسے وہ لانگ ساکس نہیں ہیں, شارٹ ساکس ہیں تو سارے اینکلز نظر آ رہے ہیں, اسکن نظر آ رہی ہے. اسکن کا رول جو ہے نا میم وہ یہ ہے فار مین وہ بہت صرف فیس پہ اور صرف ہاتھوں پہ یہ اسکن نظر آنی چاہیے. اینی ادر پلیس اگر اسکن نظر آتی ہے اسے بگ نو. یہ انویزیبل ساکس آ گئے ہیں, پیپل آر ویئرنگ انویزیبل ساکس, دیٹس وائی دی اسکن از شوئنگ. وہ انویزیبل ساکس آپ کے شوز کے اندر ہوتے ہیں, دے فیل مور کمفرٹ ان اٹ. میم وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ کیا ان ہے کیا آؤٹ ہے, ہم بات کر رہے ہیں پروفیشنل بندے کی. جب آپ پروفیشن میں آتی ہے نا تو اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ ان کیا ہے آؤٹ کیا ہے, آپ نے پراپر لگنا ہے. اگر آپ پراپر نہیں لگیں گے نا بلیو ان اٹس گونا ہیو اے نیگیٹو امپیکٹ آن ہاؤ یو آر پرسیوڈ. ٹھیک. سو ود دیٹ بہت بہت شکریہ حامد سعید صاحب آپ کا. آپ نے بڑے کم وقت میں بہت سارے مشورے دیے اینڈ ہوپ فلی یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے لوگوں کے لیے. انشاءاللہ دوبارہ کنیکٹ کریں گے اور مزید جو شادیوں پہ ہم تیار ہوتے ہیں یا باقی ہمارا جو اسٹائل سٹیٹمنٹ ہوتا ہے اس کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے. تھینک یو سو مچ. لیکن یہ بہت بڑی مسٹیک ہے, پلیز آپ لوگ بھی اس کا خیال رکھا کریں. مردوں میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ براؤن بیلٹ لگائی ہے, بلیک شوز پہنے. یہ تو وہ کلر ہیں جو میچ کیے جا سکتے ہیں. باقی اگر رنگ برنگے آپ نے کوئی شوز پہنے تو آپ بلیک بیلٹ لگا لیں. خواتین میں بھی یہ تک ہو جاتا ہے کہ گولڈن پرس ہے اور سلور شوز پہنے ہوئے, یہ کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. تھوڑی سی کوارڈینیشن شوز اور پرس کی ہونی چاہیے. تو یہ بیسک کچھ چیزیں ہیں. باقی سالڈز آر آلویز دے آر لو, اور وہ ہمیشہ ان کا جو لک ہے, جو ان کی بات ہے, جس طرح سے ابھی حامد سعید صاحب کہہ رہے تھے, وہ بہت ہی فیبولس ہے. ود دیٹ ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ کے دانتوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے, کرمنالوجی پہ بھی بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.